बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे नाजरीन, आज मैं आपकी खिदमत में इस्तग़फ़ार का एक ऐसा शानदार और जानदार अमल लेकर हाजिर हुआ हूँ कि जिसकी बरकत से आप सबके तमाम मसाइल हल हो जाएंगे और तमाम हाजात पूरी हो जाएंगी। लेकिन इससे पहले मैं आपको इस्तग़फ़ार के मुतालिक चंद बातें बताना चाहता हूँ कि जिनसे अक्सर लोग नावाकिफ हैं। लिहाजा अपनी जिम्मेदारी जानते हुए मैं आपको इस्तग़फ़ार की अहमियत और फजीलत के हवाले से वो बातें बयान करूंगा कि जिनके बारे में पढ़ने और इनको जानने का आपको मौका नहीं मिलता। फिर जो आपको अमल बताऊंगा तो उसको पढ़ने में आपको जो मजा आएगा और फिर दिल से पढ़ने पर अल्लाह तबारक व तआला आपके जो मसाइल हल करेगा तो उनको यहाँ बयान करना महाल है। यकीन कीजिए कि जब आप ये अमल करेंगे तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला इसके नताइज देखकर आप भी मेरी तरह हैरान हो जाएंगे। लिहाजा निहायत ही मालूमाती वीडियो है और आपका इस वीडियो को देखने में इस्तेमाल शुदा वक्त रायगा नहीं जाएगा। बराह करम इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। प्यारे नाजरीन, आज हमारी ये हालत है कि हम गुनाहों के समंदर में गर्क हैं और कदम कदम पर रब्बे करीम की नाफरमानियां कर रहे हैं। हमारी सुबहें, हमारी शामें और हमारी रातें मासियतों से आलूदा हैं। नफ्स और शैतान के चुंगल में फंस कर हम अपने रहीम और मेहरबान रब तबारक व तआला की नाफरमानी और बगावत के मुर्तकिब हो रहे हैं। इस दुनिया की मोहब्बत ने हमें हमारी आखिरत से गाफिल कर रखा है। इस फानी, आर्जी और खत्म हो जाने वाली जिंदगी को हमने अपना मुतमाए नजर बनाया हुआ है। खौफे खुदा, फिक्रे आखिरत और बारगाहे इलाही में हाजिरी का एहसास मादूम होता चला जा रहा है। नतीजा सबके सामने है कि कसरत जुनूब ने हम पर आफातो बलियात और मसाइबो आलाम के वो पहाड़ तोड़े के अल्लाह की पनाह। हालांकि किताबो सुन्नत हमें इस बात से आगाह करते हैं कि अंबियाए किराम सल्लल्लाहु अलैहिम अजमाइन के अलावा कोई फर्दे बशर मासूम नहीं। हर इंसान से खता, लग़ज़िश और गलती का सुदूर हो सकता है, लेकिन बेहतरीन खताकार वो है जो अपने किए पर नादिम और शर्मसार हो, जिसे इस हकीकत का एहसास हो कि मेरा हर अमल बद महफूज किया जा रहा है और मेरा रब मुझसे इस बारे में यकीनन पूछेगा। लिहाजा यही वजह है कि साहिबाने ईमान को बार बार गुनाहों के तरियाक की जानी मुतवज्जे किया जाता है। कुरान करीम की बेशुमार आयात मुबारिका तौबा व इस्तग़फ़ार की अहमियत और फजीलत बयान करती हैं। इसी तरह सैकड़ों अहादीस में अनाबत और रुजूए इल्लाह पर रोशनी डाली गई है, ताकि ऐसा ना हो कि बंदा गुनाहों का इर्तिकाब करने के बाद मायूस और परेशान हो जाए, बल्कि किताब मुबीन में गुनाहगारों और खताकारों के वास्ते साफ साफ ऐलान कर दिया गया है कि अल्लाह तबारक व तआला की रहमत से ना उम्मीद ना होना, फिर सच्चे दिल से तौबा व इस्तग़फ़ार और बारी तआला के सामने इकरार मासियत की खैर व बरकत दोनों जहानों में नसीब होती हैं। हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि जो शख्स इस्तग़फ़ार में लगा रहे तो अल्लाह तबारक व तआला उसके लिए हर दुश्वारी से निकलने का रास्ता बना देंगे और हर फिक्र को हटाकर कुशादगी अता फरमा देंगे और उसको ऐसी जगह से रिस्क देंगे कि जहां से उसको गुमान भी ना होगा। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे कोई ऐसी दुआ सिखलाइए जो मैं अपनी नमाज में मांगा करूं। इस पर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको वही मशहूर दुआ तलकीन फरमाई जिसे आमतौर पर नमाज में दुरूद शरीफ के बाद पढ़ा करते हैं कि ए अल्लाह, मैंने अपने नफ्स पर बड़ा जुल्म किया और नहीं बख्श सकता गुनाहों को मगर तू ही, बस मुझे बख्श दे ऐसी बख्शिश जो तेरी तरफ से हो और मुझ पर रहम फरमा, बेशक तू बख्शने वाला बहुत मेहरबान है। बरिवायत बुखारी व मुस्लिम। प्यारे नाजरीन, अब यहाँ गौर कीजिए कि नमाज पढ़ी ही है जो कि सरासर खैर है। अल्लाह तबारक व तआला का फरीजा अदा किया है कि जिसकी नेकी होने में कोई शक नहीं है, और फरीजा अदा भी किसने किया? सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने। लेकिन फिर भी उन्हें तालीम दी जा रही है कि नमाज के इख्तिताम पर मगफिरत की दुआ करो। इसकी वजह यह है कि अल्लाह तबारक व तआला के शायाने शान किसी से भी इबादत नहीं हो सकती। लिहाजा इबादत भी किए जाओ और मगफिरत भी मांगते जाओ। गुनाहों के सरजद होने पर तो सभी तौबा व इस्तग़फ़ार करते हैं, जबकि मुखलिसीन और कामिलीन नेकी करके इस्तग़फ़ार करते हैं और यकीनन ये तर्ज़े जिंदगी उनको हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा में नसीब हुई है। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारी मखलूक से अफजल हैं और अल्लाह तबारक व तआला के सबसे मुकर्रब बंदे हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो कुछ अता फरमाया जो किसी को नहीं दिया।
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات رات بھر نماز میں کھڑے رہتے تھے اور اللہ کے دین کو بلند کرنے کے لیے بڑی بڑی محنتیں کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا کہ پس اپنے رب کی تسبیح و تحمید کیجئے اور اس سے مغفرت کی درخواست کیجئے، بے شک وہ بڑا توبہ قبول کرنے والا ہے۔ جان لیجئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرض نماز کا سلام پھیر کر 3 مرتبہ استغفار پڑھتے تھے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ سے مغفرت کا سوال کرتے تھے۔ باروایت بخاری و مسلم۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا، ہم یہ شمار کرتے تھے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجلس میں 100 مرتبہ یہ پڑھا کرتے تھے کہ اے اللہ میری مغفرت فرما دے اور میری توبہ قبول فرما، بے شک تو بہت ہی توبہ قبول فرمانے والا اور بہت ہی بخشنے والا ہے۔ باروایت ترمذی و ابو داؤد۔ لہذا استغفار اگر دل کو حاضر کر کے ہو تو بہت ہی عمدہ بات ہے، اور اگر حضوری قلب نہ ہو تو زبان پر تو استغفار جاری رہنا چاہیے، یہ بھی انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ بہت کام دے گا۔ لہذا استغفار میں کبھی کوتاہی نہ کی جائے اور مواقع نکال کر سچے دل سے اور پوری ندامت کے ساتھ بھی استغفار کرتے رہا کریں، تاکہ ہمیشہ غفلت والا ہی استغفار نہ رہے۔ ہر وقت حضور قلب نہیں ہو سکتا تو کبھی کبھی تو اس پر قابو پایا جا سکتا ہے۔ مثال کے طور پر رات کو سونے سے پہلے 2 رکعت نماز نفل ادا کر کے خوب دل لگا کر اور دل سے گڑ گڑا کر اللہ کی بارگاہ میں توبہ و استغفار کر لیا جائے۔ پیارے ناظرین، اعمال کی اصلاح میں بھی استغفار کا بڑا دخل ہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں اپنے گھر والوں کے معاملے میں تیز زبان واقع ہوا تھا، لہٰذا میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، مجھے ڈر ہے کہ میری زبان کہیں مجھے دوزخ میں داخل نہ کرا دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم استغفار کو کیوں چھوڑے ہوئے ہو؟ بلا شبہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے 100 مرتبہ روزانہ مغفرت طلب کرتا ہوں اور توبہ کرتا ہوں۔ لہذا زبان کی تیزی کی اصلاح کے لیے اس حدیث میں استغفار کو علاج بتایا گیا ہے۔ ہر طرح کی مشکلات اور تفکرات سے بھی محفوظ رہنے کے لیے اور دل کی صفائی کے لیے بھی استغفار بہت اکثیر ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، جو شخص استغفار میں لگا رہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے ہر دشواری سے نکلنے کا راستہ بنا دیں گے اور ہر فکر کو ہٹا کر کشادگی عطا فرما دیں گے، اور اس کو ایسی جگہ سے رزق دیں گے جہاں سے اس کو گمان بھی نہ ہوگا۔ باروایت ابو داؤد۔ یقین کیجئے کہ استغفار کا عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کو بے حد عزیز ہے۔ لہٰذا ایک اور حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ و استغفار کرتا ہے تو اس کی توبہ سے رب کریم اس سے زیادہ راضی اور خوش ہوتے ہیں جتنا تم میں سے کوئی اس وقت خوش ہوتا ہے کہ جب وہ اپنی سواری پر جنگل اور بیابان میں جا رہا ہو، اچانک اس کی وہ سواری گم ہو جائے، اس حال میں کہ اس پر اس کا کھانا پینا بھی رکھا ہو، اور وہ اس کی واپسی سے مایوس ہو جائے اور ایک درخت کے سائے میں آ کر لیٹ جائے۔ ابھی وہ اس حال میں ہو کہ دفعتاً دیکھے کہ وہ سواری اس کے پاس کھڑی ہے، پس وہ اس کی لگام تھام لے، پھر مسرت اور شادمانی کے عالم میں کہہ بیٹھے کہ اے اللہ، آپ میرے بندے اور میں آپ کا رب ہوں، یعنی خوشی کے باعث غلط جملہ کہہ دے۔ باروایت صحیح مسلم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے مبارک عمل سے بھی امت کو استغفار کے اس مبارک عمل کی جانب متوجہ کروایا ہے۔ لہٰذا ایک حدیث پاک میں ارشاد ہے کہ اے لوگو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کرو، بے شک میں بھی دن میں 100 مرتبہ توبہ کرتا ہوں۔ باروایت صحیح مسلم۔ اب بعض لوگ یہ کہتے سنائی دیتے ہیں کہ ہم توبہ کے باوجود گناہوں سے باز نہیں آ رہے، تو پھر ایسی توبہ اور ایسے استغفار کا کیا فائدہ؟ حالانکہ حدیث مبارکہ میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص استغفار کرتا ہے اسے گناہ پر اصرار کرنے والا نہیں سمجھا جائے گا، اگرچہ دن میں 70 مرتبہ وہ اس گناہ کا ارتکاب کیوں نہ کرے۔ باروایت سنن ابو داؤد۔ لہٰذا اس حدیث مبارکہ کی تشریح میں حضرات علماء کرام فرماتے ہیں کہ گناہ پر اصرار کرنے والا وہ ہے کہ جو استغفار نہ کرے اور جو گناہ پر شرمندہ بھی نہ ہو۔ ابن الملک رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو کوئی معصیت اور گناہ کا کام کرے اور اس کے بعد استغفار کر لے اور اظہار ندامت سے کام لے، وہ برائی پر اصرار کرنے سے نکل گیا، باحوالہ اون المعبود۔ لہٰذا گناہوں پر شرمسار ہونا، اپنی لغزش کا اقرار کرنا اور اپنے جرم کا اعتراف کرنا ایسا مبارک اور بابرکت عمل ہے کہ جس کا توڑ شیطان کے پاس نہیں ہے۔ لہٰذا امام اوزائی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ابلیس نے اپنے چیلوں سے کہا کہ تم انسانوں کو کس طرح گمراہ کرتے ہو
وہ کہنے لگے کہ ہم ہر طریقے اور ہر جہت سے انہیں گمراہ کرتے ہیں۔ یہ سن کر ابلیس نے کہا کہ کیا استغفار کے بارے میں بھی تم نے انہیں گمراہ کیا ہے؟ یہ سن کر ابلیسی گماشتوں نے کہا کہ استغفار تو ایسا عمل ہے جو توحید باری تعالیٰ کے ساتھ جڑا ہوا ہے کہ اس پر ہمارا زور کیسے چل سکتا ہے؟ تو ابلیس نے کہا کہ میں انسانوں کے درمیان ایسی چیز پھیلاؤں گا کہ جس کے سبب انہیں استغفار کرنے کی نوبت نہیں آئے گی۔ لہٰذا امام اوزاعی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شیطان نے انسانوں میں خواہشات اور تمناؤں کو پھیلایا کہ جسے کوئی گناہ بھی نہیں سمجھتا اور اس پر استغفار بھی نہیں کرتا۔ بحوالہ سنن دارمی باب فی الاجتناب الاہوا، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک شیطان نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہا تھا کہ اے میرے رب، تیری عزت کی قسم میں ہمیشہ تیرے بندوں کو گمراہ کرتا رہوں گا جب تک ان کی روحیں ان کے جسموں میں موجود رہیں گی۔ تو جواب میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، میری عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، میرے بلند مرتبے کی قسم، جب تک میرے بندے مجھ سے مغفرت طلب کرتے رہیں گے میں انہیں معاف کرتا رہوں گا۔ پیارے ناظرین، ان تمام حوالہ جات سے آپ استغفار کی اہمیت و فضیلت بخوبی سمجھ چکے ہوں گے۔ آئیے اب آپ کو عمل کے بارے میں بتاتے ہیں۔ تو جان لیجئے کہ جتنے بھی اوراد، اذکار اور وظائف ہیں یہ بزرگوں کے تجربات ہیں، بالکل ایسے ہی جیسے ایک شخص ایک کلمہ بتاتا ہے تو دوسرا شخص دوسرا کلمہ بتاتا ہے، بالکل ایسے ہی جیسے حکیم، طبیب، ڈاکٹر وغیرہ ایک ہی بیمار کو مختلف دوائیاں تجویز کرتے ہیں۔ علم کے ساتھ اس کا تجربہ بھی جمع ہے، لہٰذا بزرگان دین، مرشد حضرات یا علماء کرام بھی اسی طرح سے ایک شخص کا درد و غم سن کر اسے کوئی کلمہ عنایت کرتے ہیں تو اس میں ان کا تجربہ بھی شامل ہوتا ہے کہ بھئی 33 مرتبہ روز پڑھ لو یا 101 مرتبہ پڑھ لو۔ تو اسی طرح سے یہ استغفار کا عمل شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جو شخص روزانہ کم از کم 1000 مرتبہ استغفار کا عمل کرے اور کم از کم 40 دن میں کوئی ناغہ نہ کرے، مکمل 40 دن پورے ہو جائیں اور اس نے کسی بھی دن 1000 سے کم مرتبہ استغفار نہیں پڑھا تو انشاءاللہ تبارک و تعالی 41ویں دن تک اس کے تمام پریشانیاں اور مشکلات حل ہو جائیں گی۔ اللہ رب العزت اس کے تمام پریشانیاں دور فرما دے گا اور اس کی دعا قبول کر لے گا۔ اس عمل کی اجازت اس ویڈیو کو دیکھنے والوں کے لیے عام ہے، صرف ایک درخواست ہے کہ عمل کو شروع کرنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ مزید معلوماتی ویڈیوز سے استفادہ حاصل کر سکیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو روزانہ زیادہ سے زیادہ اللہ کے حضور توبہ و استغفار کرنے کی طاقت و توفیق مرحمت فرمائے اور ہماری تمام مشکلات اور پریشانیوں کو آسان فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ درخواست ہے کہ ایک مرتبہ نیچے کمنٹ باکس میں استغفار ضرور تحریر فرما دیجئے اور ہماری حوصلہ افزائی کے لیے اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجئے، اور اگر چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو لازمی کر لیجئے۔ جزاک اللہ خیرن کثیرہ۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔